ہیں کہ ریاستی اداروں کا الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ موجودہ جو صورتحال بنا ہے اس پہ مطلب آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ جیتنے والے بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہارنے والے بھی کر رہے ہیں، سب احتجاج ہی ہے، عوام تو گئے باہر میں۔ اب کیا من کیا رہا ہے، ملک کا کیا بننا ہے، اب کیا سوچ رہے ہیں؟ خیر عوام کے متعلق آپ یہ نہ کہیں، ہم عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے، عوام کے ووٹ کو چوری کیا جاتا ہے، عوام کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی پارٹی کوئی قیادت عوام کی بات کرتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ اس کی تائید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے انتہائی قابل قدر میڈیا کے انتہائی محترم دوستو بھائیو، میرے لیے یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ کے ساتھ اپنی گفتگو شریک کر رہا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام گزشتہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد مسلسل احتجاج پر ہے، اور ہمارے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کا موقف پاکستانیوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ وہاں اجلاس میں بھی جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا نے مرکزی جماعت کے فیصلوں کی تائید کی ہے، اور آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اپنے مرکزی جماعت کے بیانیے کو مکمل تائید دیتی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات میرے خیال میں دھاندلی کا لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے، بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے۔ اس کو ہمارے مرکزی جماعت نے بھی مسترد کیا ہے، صوبائی جماعت بھی اس کو مسترد کرتی ہے۔ لہذا جمعیت علماء اسلام کے مینڈیٹ کو جس طرح پامال کیا گیا ہے، اور جس طرح جمعیت علماء اسلام کو صوبہ خیبر پختونخوا میں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، آج تمام صوبوں میں جمعیت علماء اسلام بشمول دیگر سیاسی جماعتوں کے سراپا احتجاج ہے۔ سندھ میں جی ڈی اے کے قیادت کے ساتھ مل کر وہاں ساتھیوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ یہاں جمعیت علماء اسلام بھی اپنا یہ حق محفوظ رکھتی ہے، اور انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں صوبائی جماعت باقاعدہ کارکنوں کو کال دے گی اور ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ پشاور میں کیا جائے گا۔ ہمارے نادیدہ قوتوں نے جس طرح مینڈیٹ چرایا ہے اور سیاسی قیادت کو جس طرح ایوانوں سے کنارہ کیا ہے، میرے خیال میں
یہ چیز ان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ 27 تاریخ کو جمعیت علماء اسلام نے اپنے تمام ذمہ داران کا اجلاس بلایا ہے، جس میں صوبائی مجلس شورا، اضلاع کے عمران و زماں، میئر حضرات، ان تمام حضرات کو بلایا گیا ہے، اور جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس تھے، چاہے وہ قومی ہیں یا صوبائی، وہ اس میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اس کے بعد اپنے احتجاج کا لاہ عمل قوم کو دے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام ایک بھرپور مظاہرہ کرے گی۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمیں پہلے بھی ان نادیدہ قوتوں سے شکایتیں رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے اپنے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور جس طرح ننگے ہو کر انہوں نے ریکنگ کی ہے، جس طرح ننگے ہو کر انہوں نے لوگوں کو نوازا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ملک صرف ہمارا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے باسیوں نے، مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کو ہم ایسے رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ ان انتخابات سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح کے لوگوں کو لایا گیا ہے، اس سے 9 مئی ایک ڈھونگ لگتا ہے۔ 9 مئی کو جس طرح احتجاج کیا گیا، وہ بھی ایک ڈھونگ لگتا ہے۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا، ہم تک بھی یہ خبر پہنچی ہے کہ ہمارے صوبے کے لیے بحیثیت چیف منسٹر کے جس شخصیت کو نامزد کیا گیا ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے۔ اس کی کارکردگی پر اگر میں کوئی تبصرہ کروں تو شاید اس کو شکایت سمجھا جائے گا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہ شخص تقریباً 150 کے لگ بھگ مقدمات میں ملوث ہے، اور پھر ہماری معلومات یہ ہیں کہ گزشتہ دنوں اس کو پشاور لایا گیا ہے۔ یہاں حکومتی لوگوں سے اس کی ملاقاتیں ہوئی، ان کے ساتھ ڈنر کرایا گیا ہے۔ تو یہ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کو اس قوم پر، اس صوبے پر مسلط کیا جا رہا ہے؟ کہ 9 مئی کے واقعات میں بھی وہ براہ راست ملوث ہے، ریاستی اداروں کے خلاف منصوبہ بندی کرنے میں بھی، بیوروکریسی کے خلاف ایک سرغنہ ہے، اور ہمارے
हुकूमती ब्यूरोक्रेसी और ख़ुद रियासती इदारे उससे मुलाकातें कर रही है। लिहाजा इस वजह से हम ये समझते हैं कि गुज़श्ता इंतखाबात में रियासती इदारों का एक अहम रोल था, इस धांधले में उनका अहम रोल था, इन लोगों को आगे लाने में उनका अहम रोल है। और उसका वाज़ेह सबूत ये है कि जो आपने देखा है कि ऐसे लोगों को एक मरतबा फिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने कारकुनों को इस रियासती इदारों के बदमाशी को चैलेंज करेगी और यहाँ एक भरपूर मुजाहरा किया जाएगा और हम बतलाएंगे कि कौम किसके साथ है और तुम लोगों ने किन लोगों को इस सूबे पर मुसल्लत करने की कोशिश की। मैं एक मरतबा फिर आप हजरात का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत ये बताइए कि एक तो इन